صاحب خیر اور اللہ نے جن کو مال کے ذریعے سے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ان پر کچھ حکم اور کچھ حقوق عائد کیے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہم مسلمانوں کو باخبر کرتی ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ قرآن کریم میں کم زیادہ 26 مرتبہ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ ایک آدمی ایک مرتبہ حکم کریں، دوسری مرتبہ کریں، تیسری مرتبہ کریں تو کتنی مضبوطی آ جاتی ہے۔ اللہ نے بندوں کو 26 مرتبہ کم زیادہ بلایا اور کہا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اس میں بھی مزید اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا اکثر زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اس کا ایک کنیکشن ہے۔ نماز جو ہے بدنی عبادت ہے، ہم انسان بدن سے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں زندہ کرتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، پیسے والی عبادت ہے، تو دونوں کا کنیکشن ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ کہ جیسے تم نماز کے ذریعے سے مجھے یاد کرتے ہو، تو یہ مال ایسی چیز ہے کہ اس میں بھی کچھ خرابی آ جاتی ہے۔ ہم انسان ہیں، غلطی کے پتلے ہیں، غلطیاں ہم سے ہو ہی جاتی ہیں، تو اللہ نے ایک عبادت نماز دی، تو دوسری عبادت وہ بھی سال بھر میں ایک مرتبہ، پورے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دو، تاکہ مال کا جو کچرا ہے، خرابی ہے، وہ اللہ اس کو صاف کر دیتے۔ تو اللہ نے ہماری ہی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ زکوٰۃ والا حکم سب لوگوں پر نہیں، بلکہ وہ حضرات جن کو اللہ نے مال کی حیثیت دی ہے اور شریعت کے حساب سے وہ نصاب تک پہنچتے ہیں، اللہ نے ان پر حکم لگایا کہ سال بھر میں تمہارا جو مال ہے اس میں سے اتنا فیصد آپ کو دینا ہے، 40واں حصہ۔ اور یہ بھی اللہ کی بنایا ہوا طریقہ اور یہ قانون جو ہے اس لیے ہے تاکہ دنیا کا سارا نظام اور سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے۔ باقی رمضان نہ آتا تو آپ جانیے کہ کئی لوگ وہ ہیں جن کی رمضان کی آمدنی کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر چلتے ہیں، کئی لوگوں کی دوائیاں چلتی ہیں، کئی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو اللہ نے مالداروں پر حکم لگایا اور غریبوں پر بھی الگ حکم لگایا۔ تو قرآن کریم کی آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ صدقہ اور خیرات کے بارے میں قرآن کریم میں 150 آیت